ایک بہت ہی اہم سوال، بہت مختلف سوال، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی خطائیں اور گناہ یاد آنے لگتے ہیں۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ میرے اچھے سامعین، اس کا جواب شیخ کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے بہت جامع انداز میں یوں عنایت فرمایا۔ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کالج جاتے ہوئے اپنے والد صاحب سے 10 روپے کی فرمائش کرتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ایک تو یہ کہ اس مطالبے کے وقت اپنے قصور اور خطائیں یاد آتی ہیں کہ میں نے فلاں وقت یہ غلط کام کیا تھا جو والد صاحب کے نوٹس میں ہے، اس لیے اندر ہی اندر ڈر لگتا ہے کہ کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ یوں ایک طرف والد صاحب کے پاورفل اور پوزیشن آف اتھارٹی میں رہنے کا احساس ہوتا ہے، تو دوسری طرف یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک مہربان والد ہیں، اس لیے 10 نہیں تو 5 روپے تو وہ ضرور دے دیں گے۔ کیا یہ کیفیت خوف اور امید کی نہیں ہے؟ جب والد صاحب کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے تو وہ تو پھر رب ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ بظاہر ان دونوں صفات کے معنی یکساں ہیں، لیکن اسماء الحسنہ میں انہیں 2 علیحدہ اسماء کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں ناموں کے مفہوم میں فائن ڈفرنس موجود ہے۔ رحمان وہ ہے جو بغیر کسی کے مانگے، بغیر کسی کے اعمال دیکھے کھلے ہاتھوں عطا کرتا ہے۔ عطا کرتے ہوئے وہ یہ تک نہیں دیکھتا کہ سامنے منکر ہے یا مشرک، فرما بردار ہے یا غیر فرما بردار، جبکہ رحیم وہ ہے جو اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بندہ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رحمان ہونے کی صفت کے ناطے رب تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دینا ہے وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کے رحیم ہونے کے ناطے جو کچھ ہمیں مل سکتا ہے وہ نہ مانگ کر ہم محروم کیوں رہیں؟ نہ مانگ کر اسے ناراض کیوں کریں؟ اس لیے دل کھول کر رب تعالیٰ سے مانگا کریں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ مانگنے کے لیے بھی ظرف چاہیے۔ شہنشاہ اکبر بالکل ان پڑھ آدمی تھا، کیونکہ جب وہ عمرکوٹ میں پیدا ہوا تو ہمایوں شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھا کر ایران کی طرف بھاگ رہا تھا۔ جلا وطنی کاٹنے کے بعد جب وہ واپس ہندوستان آیا تب اس نے جلال الدین اکبر کی تربیت پر بیرم خان کو مامور کیا۔ بیرم خان نے تعلیم کے علاوہ دیگر تمام فنون میں اسے اس حد تک طاقتور کر دیا کہ آگے چل کر وہ اکبر اعظم کہلایا۔ جب شہنشاہ اکبر تخت پر بیٹھا تو کم عمری کی وجہ سے امور سلطنت سنبھالنا اس کے لیے ممکن نہ تھا، لہٰذا شروع میں بیرم خان نے حکومت چلائی، جس کی وجہ سے درباریوں نے جالسی کی وجہ سے بیرم خان کے خلاف اکبر اعظم کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ کم علمی اور کم عمری کے باعث وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور حکومت کے خرچ پر بیرم خان کو حج پر روانہ کر دیا، اور پھر منصوبے کے تحت گجرات کاٹھیاواڑ کے مقام پر رات کے وقت حملہ کر کے اسے قتل کرا دیا۔ اس قتل کے بعد اکبر اعظم کو اپنے کیے کا رنج ہوا اور تلافی کے طور پر اس نے بیرم خان کے کم سن بیٹے عبد الرحیم کی محل میں بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ یہ بچہ آگے چل کر خانہ خانہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک بار عبد الرحیم خانہ خانہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کسی مہم پر نکلا ہوا تھا۔ رات کو کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا تو شب کے سناٹے میں دفتن ایک بہت خوبصورت صدا گونجی۔ کوئی فارسی ربائی پڑھ رہا تھا جس کا ایک مصرع یوں تھا: منم کے ہر جا رسید خیمہ زد او بارگاہ ساخت، یعنی بادشاہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کا خیمہ لگتا ہے اور دربار سج جاتا ہے۔ خانہ خانہ نے سپاہیوں سے کہا کہ صدا لگانے والے اس آدمی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ دراصل ایک فقیر تھا۔ جب وہ پیش ہوا تو خانہ خانہ نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اسے دے کر رخصت کر دیا۔ اگلی رات جنگل کے سناٹے میں پھر وہی صدا گونجی اور خانہ خانہ نے خوش ہو کر دوبارہ اس فقیر کو اشرفیوں کی ایک تھیلی سے نوازا۔ تیسری شب بھی ایسا ہی ہوا۔ چوتھی رات فقیر کی آواز سنائی نہ دی۔ سپاہی اس کی تلاش میں ناکام ہو کر واپس آئے تو خانہ خانہ نے کہا، یہ فقیر تو بڑا ہی کم ظرف نکلا۔
اشرفیوں کی 3 تھیلیوں پر ہی ٹل گیا، حالانکہ میں نے ہر پڑاؤ کے حساب سے 1 تھیلی اس کے لیے مختص کر رکھی تھی۔ رب تعالیٰ سے جب مانگیں تو اس فقیر کی طرح مت کریں کہ اشرفیوں کی 3 تھیلیاں لے کر ہی ٹل جائیں۔ رب تعالیٰ سے بے حساب مانگیں، لیکن وہ چیز مانگیں جس سے وہ کراہت نہ کھاتا ہو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے کہ وہاں قبرستان میں ایک مردہ گلی سڑی بکری کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے دریافت کیا کہ تم میں سے کون یہ بکری خریدنا چاہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بکری جو اس قدر گل سڑ چکی ہے کہ اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں، اس کو بھلا کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمجھ لو کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایسی ہی ہے جو تمہارے نزدیک اس گلی سڑی بکری کے ایک بال کی۔ افسوس، ہم اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنا چاہتے ہیں جس کو اس قدر حقیر قرار دیا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ کیوں نہیں مانگتے جو اس کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ ہم اللہ سے اس کا رحم، اس کی رحمتیں، اس کا فضل و کرم مانگ سکتے ہیں، اس کی بخشش، اس کا قرب اور اس کی دوستی مانگ سکتے ہیں، اور اس سے 2 ہاتھ آگے جانا چاہیں تو رب تعالیٰ سے اس کے شایان شان کچھ مانگیے، اور اس کے شایان شان تو بس خود اس کی اپنی ذات ہے۔ تو آپ اس سے اس کی ذات کیوں نہیں مانگ لیتے کہ یا اللہ تعالیٰ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما دے۔ حوالہ کتاب لوح فقیر، پیج نمبر 56 and 57۔